حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اب سارے مخالفین مارنے پر تل گئے تھے۔ در حقیقت یہ انقلاب انگیز شورش تنہا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف نہیں تھی، بلکہ اسلام اور مسلمانوں کی وحدت کے خلاف تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو مسلمانوں کے لیے اس کے تباہ کن نتائج نظر آ رہے تھے، اس لیے محاصرے کی حالت میں بھی ان کی شیرازہ بندی کو بار بار بچانے کی کوشش کر رہے تھے، اور ایک دن قصر خلافت کے اوپر سے تقریر فرمائی اور کہا، لوگوں میرے قتل کے کیوں در پہ ہو؟ میں تمہارا ولی اور مسلمان بھائی نہیں ہوں؟ اللہ کی قسم جہاں تک میرے بس میں تھا میں نے ہمیشہ اصلاح کی کوشش کی، لیکن بہرحال میں انسان ہوں، اس لیے اصابت رائے کے ساتھ لغزشیں بھی ہوئی۔ یاد رکھو واللہ اگر تم نے مجھے قتل کر دیا تو پھر تا قیامت نہ ایک ساتھ نماز پڑھو گے اور نہ ایک ساتھ جہاد کرو گے۔ یہ تقریر در حقیقت پشین گوئی تھی۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت سے مسلمانوں میں کافی جوش پیدا ہوا، اور ایک دن آپ نے مجمع کو مخاطب کر کے فرمایا، میں اللہ کی قسم دے کر تم سے پوچھتا ہوں، کیا تم کو نہیں معلوم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے تو مسجد بہت تنگ تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس زمین کے قطع کو کون خرید کر مسلمانوں پر وقف کرتا ہے؟ اس کو جنت میں اس سے بہتر جگہ ملے گی۔ اس وقت میں نے اس ارشاد کی تعمیل کی اور زمین کو خرید کر مسلمانوں پر وقف کیا۔ اس مسجد سے مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے سے روکتے ہو؟ میں اللہ کی قسم دے کر تم سے سوال کرتا ہوں، کیا تم کو نہیں معلوم کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہاں بیر روما کے علاوہ میٹھے پانی کا دوسرا کنواں نہ تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے کون خرید کر مسلمانوں پر وقف کرتا ہے؟ اس کو جنت میں اس سے بہتر ملے گا۔ تو میں نے اس کو خرید کر وقف کیا، اور آج تم مجھے اس کنویں کا پانی پینے سے روکتے ہو؟ کیا تم کو معلوم نہیں کہ میں نے ہی اس کا پورا سامان دیا تھا؟ یہ سن کر سب نے کہا، ہاں یہ سچ ہے، لیکن کسی پر اس کا اثر نہ ہوا، اس لیے آپ نے پھر ایک دن تقریر فرمائی۔ کہنے لگے، میں ان لوگوں کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے قسم دے کر پوچھتا ہوں، کسی کو یاد ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احد پر چڑھے تو وہ ہلنے لگا؟ آپ نے ٹھوکر مار کر فرمایا، احد ٹھہر جا، تیری پیٹھ پر اس وقت ایک نبی، ایک صدیق اور ایک شہید ہے، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ لوگوں نے اس کی بھی تصدیق کی۔ پھر آپ نے فرمایا، میں ان لوگوں کو قسم دے کر پوچھتا ہوں جو بیعت رضوان میں موجود تھے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مشرکین کے پاس گفتگو کرنے کے لیے بھیجا تھا تو اپنے دستے مبارک کو میرا ہاتھ بنا کر میری جانب سے بیعت نہیں لی تھی؟ سب نے کہا، ہاں یہ سچ ہے۔ جب آپ نے دیکھا کہ یہ لوگ کسی بھی طرح سے آپ کے قتل سے باز نہیں آ رہے تو پھر آخری تقریر فرمائی اور کہا، اے لوگو، آخر کس جرم میں تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ 3 صورتوں کے سوا کسی مسلمان کا خون بہانا جائز نہیں ہے۔ اسلام کے بعد جو مسلمان مرتد ہو جائے، یا پاک دامنی کے بعد بدکاری کا مرتکب ہو، یا کسی کو قتل کر کے قصاص میں قتل کر دیا جائے، اور ان تینوں سے میرا دامن پاک ہے۔ اللہ کی قسم جب اللہ نے مجھے ہدایت دی میں نے اپنے مذہب کے مقابلے میں کسی مذہب کو پسند نہیں کیا، نہ زمانہ جاہلیت میں بدکاری کا مرتکب ہوا اور نہ اسلام کے بعد کسی کو قتل کیا۔ پھر تم لوگ مجھے کس جرم میں قتل کر رہے ہو؟ جب باغیوں پر کسی افہام و تفہیم کا اثر نہ ہوا اور وہ اپنی خیر سری پر اڑے رہے تو خواہان امت نے حاضر ہو کر جان نثاری کی اجازت طلب کی۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ انصار کی جماعت کو لے کر پہنچے اور عرض کیا کہ انصار دروازے پر حاضر اجازت کے منتظر ہیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، قصر خلافت میں ہم لوگوں کی خاصی تعداد ہے، اجازت ہو تو میں جام بازی کے جوہر دکھاؤں؟ فرمایا، اللہ کی قسم دلاتا ہوں کہ میرے لیے خون ریزی نہ کی جائے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ آپ امام امت ہیں اور اس حال میں مبتلا ہیں، اس لیے 3 صورتوں میں سے ایک صورت اختیار فرمائیں۔ آپ کے پاس کافی قوت ہے، ہم لوگوں کو ساتھ لے کر نکلیے اور مقابلہ کیجیے۔ آپ حق پر ہیں اور وہ باطل پر ہیں، آپ ہمیں حکم دیں، ہم یہ دروازہ توڑ دیتے ہیں۔ آپ سواری پر بیٹھ کر مکہ نکل جائیے، وہاں حرم میں لوگ جنگ نہ کریں گے، یا پھر شام چلے جائیے، وہاں کے لوگ وفادار ہیں اور معاویہ رضی اللہ عنہ بھی موجود ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں مقابلہ نہ کروں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پہلا خلیفہ بننا نہیں چاہتا جس کے ہاتھوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خون ریزی کا آغاز ہوا۔ مکہ بھی نہ جاؤں گا۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشین گوئی کا مصداق بننا نہیں چاہتا کہ قریش کا ایک شخص مکہ کی حرمت اٹھائے گا اور اس پر ساری دنیا کا آدھا عذاب ہوگا۔
ہوگا. شام کے لوگ ضرور وفادار ہیں اور معاویہ رضی اللہ عنہ بھی وہاں موجود ہیں, لیکن دارالہجرہ اور جوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ چھوڑوں گا. خیر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کسی بھی درجے پہ اپنے بچاؤ کے لیے مسلمانوں کی خون ریزی پسند نہیں کی, بلکہ فرمایا کہ اس وقت میرا سب سے بڑا مددگار وہ ہے جو اپنے ہاتھ اور اسلحہ کو روک کر رکھے گا. جتنا وقت بھی گزرتا جاتا تھا حابیوں کی واپسی کا زمانہ قریب آتا جاتا تھا. بعض مقاموں سے فوجوں کے آنے کی بھی خبر تھی, اس لیے باغیوں نے جلد سے جلد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شمع حیات بجھا دینے کا فیصلہ کیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشین گوئی کے مطابق حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اپنی شہادت کا پورا یقین تھا اور آپ صبر و استقامت کے ساتھ ہر وقت اس کے منتظر تھے. اس لیے باغیوں کی سرگرمی دیکھ کر آپ نے شہادت کی تیاری شروع کر دی. جمعہ کے دن سے روزہ رکھا, ایک پجامہ جسے آپ نے پہلے کبھی نہ پہنا تھا زیب تن کیا. آپ نے 20 غلام آزاد کیے اور کلام اللہ کھول کر اس کی تلاوت میں مصروف ہو گئے. اس وقت تک قصر خلافت کے پھاٹک پر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ, عبداللہ بن زبیر, محمد بن مسلمہ اور بہت سے صاحبزادے رضی اللہ عنہ باغیوں کو روکے ہوئے تھے. کچھ معمولی سی خون ریزی بھی ہوئی. جب انہیں اندر داخل ہونے کی صورت نظر نہیں آئی تو انہوں نے پھاٹک میں آگ لگا دی اور کچھ لوگ قصر خلافت کے متصل دوسرے مکانوں کے ذریعے سے اوپر چڑھ کر اندر داخل ہو گئے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تلاوت میں مصروف تھے لیکن ہمت نہ پا کر لوٹ آئے. اس کے بعد محمد بن ابی بکر نے, جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بڑے دشمنوں میں سے تھے, بڑھ کر ریش مبارک پکڑ لی اور گستاخانہ کلمات زبان پر لائے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا, بھتیجے اس کو چھوڑ دو, تمہارے والد کبھی ایسا نہ کرتے تھے, اگر وہ دیکھتے تو ان کو تمہارا یہ فعل کبھی پسند نہ آتا. اس کے بعد ایک منافق بڑھ کر حملہ آور ہوا اور کلام پاک کو پاؤں سے ٹکرا دیا. ایک دوسرے شخص کنانہ بن بشر نے اس زور سے پیشانی پر لوہے کی لاٹھی ماری کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنے پہلو کے بل گر پڑے. زبان مبارک سے بسم اللہ توکلت علی اللہ نکلا اور خون کا فوارہ کلام اللہ کے اوراق پر جاری ہو گیا. اس کے بعد ہی عمر بن حمق نے سینے پر چڑھ کر مسلسل کئی وار کیے. آپ کی زوجہ محترمہ حضرت نائلہ رضی اللہ عنہ سے نہ دیکھا گیا. وہ بے تنہا بچانے کے لیے دوڑی. ان کی 3 نگلیاں ہتھیلی سے اڑ گئی اور سودان بن حمران نے لپک کر شہید کر دیا. شہادت کے وقت آپ یہ تلاوت فرما رہے تھے, فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. یہ حادثہ جمعہ کے دن 18 ذی الحجہ 35 ہجری کو پیش آیا. مدینہ پر باغیوں کا قبضہ تھا. بد امنی کی وجہ سے کسی کو گھر سے نکلنے کی ہمت نہ پڑتی تھی. 2 دن تک لاش مبارک بے گور و کفن پڑی رہی. دوسرے دن شام کو چند آدمیوں نے جا کر اپنی جان پر کھیل کر تجہیز و تکفین کی. شہادت کی طہارت غسل سے بے نیاز تھی, چنانچہ انہی خون آلودہ کپڑوں سے 4 آدمیوں نے جنازہ اٹھایا. ایک روایت میں ہے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ یا جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور قابل سے مراکش تک کے فرما روا کو 17 آدمیوں کے مختصر جماعت نے خفیہ جنت البقیع سے متصل حش کوکب پر سپرد خاک کیا اور باقیوں کے خوف سے قبرستان کا نشان چھپا دیا. شہادت کے وقت 82 سال کی عمر شریف تھی. مدت خلافت چند دن کم 12 سال تھا. اب ان کی موت کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پر اس کا بہت اثر پڑا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ کوئی معمولی سا واقعہ نہیں تھا. آپ کی زندگی میں لوگوں نے آپ پر نکتہ چینیاں بھی کی اور مخالفتیں بھی ہوئی, لیکن اس حادثے کے پیش آ جانے کے بعد ہر مسلمان پریشان تھا. صحابہ رضی اللہ عنہ مضطرب و بے قرار اور مخالفین نادم و پشیمان تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جس وقت یہ خبر سنی دونوں ہاتھ اٹھا کر فرمایا, الہی میں عثمان رضی اللہ عنہ کے خون سے بری ہوں. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا, اگر ساری مخلوق قتل میں شریک ہوتی تو قوم لوط کی طرح اس پر آسمان سے پتھر برستے. حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے فرمایا, لوگوں اگر تمہاری بدعمالی کی سزا میں کوہ احد تم پر پھٹ پڑے تو بھی بجا ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا, عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت سے وہ رخنہ پیدا ہو گیا ہے جسے پہاڑ بھی بند نہیں کر سکتا. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے فرمایا, آج عرب کی قوت کا خاتمہ ہو گیا. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حادثے کا ذکر کر کے زور زور سے روتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی تھی کہ عثمان رضی اللہ عنہ دھلے ہوئے کپڑے کی طرح پاک صاف ہو گئے. جن لوگوں نے کسی اثر کے ماتحت مخالفت بھی کی تھی وہ بھی منفعل و پشیمان تھے. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مخالفین سے کہتے تھے, ہم نے ابن عفان رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں پر بیعت کی تھی اور ان سے راضی تھے, تم لوگوں نے ان کو شہید کیوں کیا؟ ایک شخص عبداللہ بن حکیم جو آپ کی زندگی میں آپ کی برائی کر کے لوگوں کو آپ کے خلاف بھڑکاتا تھا, شہادت کے بعد اتنا شرمسار ہوا کہ اس نے عہد کر لیا کہ آئندہ کسی خلیفہ کے قتل میں معاونت نہیں کروں گا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت اور در حقیقت تنہا آپ کی شہادت کا واقعہ نہ تھا بلکہ وحدت اسلامی کی
شکست اور مسلمانوں کے شیرازہ کا برہمی کا حادثہ تھا۔ اس حادثے سے مسلمانوں میں جو تفریق پیدا ہوئی وہ تا قیامت نہ مٹے گی، اور اس وقت جو تلوار بے نیام ہوئی تھی وہ ہمیشہ بے نیام رہے گی۔ مسلمان شیعہ، سنی، خارجی اور عثمانی فرقوں میں بٹ گئے۔ جو متحدہ قوت غیر مسلموں اور اسلام کے دشمنوں کے مقابلے میں صرف ہوتی تھی وہ ایک دوسرے کے خلاف صرف ہونے لگی، اور عہد صحابہ رضی اللہ عنہ سے جس خانہ جنگی کا آغاز ہوا اس کا سلسلہ اب تک قائم ہے۔ سبسکرائب